اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13واں پارہ 4 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف آیت 53 تا 111 تک مکمل سورہ۔ سورہ رعد آغاز آیت 1 تا 43 تک مکمل سورہ۔ سورہ ابراہیم آغاز آیت 1 تا 52 تک مکمل سورہ۔ سورہ الحجر آغاز آیت 1 پر مشتمل ہے۔ 13ویں سپارے کے منتخب نکات: بادشاہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام، آیت 54 تا 55۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے خاص طور سے اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے بادشاہ سے گفتگو کی تو اس نے کہا، بے شک آج آپ ہمارے بااختیار امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کریں تو میں بلا شبہ خوب حفاظت کرنے والا، مہارت رکھنے والا ہوں۔ اقتدار من جانب اللہ، آیت 56۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار دیا کہ وہ جہاں چاہے اپنا مسکن بنا لے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ کذالک مکننا لیوسف، اللہ جب کسی کو اقتدار دینا چاہتا ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ برادران یوسف نے ان کو کنویں کی گہرائیوں میں ڈالا، اللہ نے عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ لوگوں نے ان کو غلام بنایا، اللہ نے انہیں زندان سے نکال کر مصر کی سلطنت دی۔ اب وہ جہاں چاہے اپنا مسکن بنائیں، پورا ملک ان کے دائرۂ اقتدار میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں اور حضرت یعقوب سے ملنے کے واقعات آیات 58 تا 100 تک مطالعہ کیجیے۔ قمیض یوسف علیہ السلام۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا تو اس نے یوسف کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ دفتن بینا ہو گئے۔ کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ آیت 96۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض ایک بار سازش کو چھپانے کے لیے جھوٹے خون کے ساتھ، دوسری بار عورت کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اور تیسری بار آزمائش کے اختتام کے لیے پیش کی گئی۔ 11 ستارے، سورج اور چاند کا سجدہ ریز ہونا، تعبیر خواب۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا، اے ابا جان، یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ بالتحقیق میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے سچ مجھ پر احسان کیا۔ اب مجھے زندان سے نکالا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا، آپ کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اسے تدبیر خفی سے انجام دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا دانا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 100۔ تشریح کلمات: البدوے، ہر وہ مقام جہاں کوئی عمارت وغیرہ نہ ہو اور تمام چیزیں ظاہر نظر آتی ہوں اسے بدو یا بادیہ کہا جاتا ہے، اور البادی کے معنی صحرا نشین کے ہیں۔ خرو لہو سجداً، اور جب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ سجدے سے مراد وہ اصطلاحی سجدہ نہیں جو شریعت اسلامی میں رائج ہے، یعنی ہاتھ گھٹنے اور پیشانی زمین پر رکھنا۔ یہ سجدہ کسی بھی شریعت میں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں لفظ سجدہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔
لغت میں سجدہ جھکنے کے معنی میں آتا ہے، سر جھکانے کو سجدہ کہتے ہیں، اور لفظ خرہ سے بھی یہ نہیں سمجھا جاتا کہ زمین پر گر پڑے یا زمین پر گرے ہیں۔ خرہ مطلق زمین کے طرف جھکنے کے معنی میں ہے۔ سورہ رعد، سورہ رعد کا تعارف۔ اپنے مضامین و اسلوب و خطاب کی روشنی میں اس سورت کا مکی ہونا واضح ہے، اگرچہ بعض روایات اور مصاحف میں اس سورہ کو مدنی کہا گیا ہے۔ سورہ رعد کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کثرت سے سورہ رعد کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس تک آسمانی بجلی کو نہیں پہنچنے دے گا، اگرچہ یہ ناسبی دشمن اہل بیت علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے بہشت میں داخل فرمائے گا، اور وہ ان لوگوں کے جن کو وہ اپنے گھر والوں اور اپنے بھائیوں میں سے سمجھتا ہے شفاعت کرے گا۔ سورہ رعد کے منتخب نکات۔ غیر اللہ کو پکارنا حماقت ہے۔ صرف اللہ کو پکارنا برحق ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ پانی از خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی دعا اسی طرح محض بے سود ہی ہے۔ آیت 14۔ غیر اللہ کو پکارنے میں جو حماقت اور سفاہت ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ غیر اللہ سے کسی چیز کا طلب کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ پیاسے بے شعور پانی سے یہ توقع رکھے کہ وہ از خود اس کی پیاس بجھا دے۔ باطل کی مثال تیرتے ہوئے جھاگ جیسی ہے۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ مطالعہ کریں۔ تشریح کلمات۔ زابادن جھاگ کو کہتے ہیں۔ جفاء الجفا کوڑا کرکٹ جو وادی کے دونوں کناروں پر رہ جاتے ہیں، اور بے فائدہ ناکارہ چیز کو بھی جفا کہتے ہیں۔ نمبر 1، انزل من السماء ماء۔ حق اور باطل کی ایک نہایت قابل توجہ مثال بیان فرما رہا ہے کہ باطل اس جھاگ کی مانند ہے جو کسی نالے میں اس کی گنجائش کے مطابق بہنے والے پانی سے پر ہونے کی صورت میں پورے پانی کو ڈھانپ لیتا ہے، اور وقتی طور پر صرف جھاگ ہی نظر آتا ہے۔ وہی بظاہر اچھل کود کرتا ہے، اور پانی کا حیات بخش ذخیرہ اس جھاگ کے نیچے موجود ہوتا ہے، مگر وقتی طور پر نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِمْ۔ اسی طرح دھات کو تپا کر جب اسے کارآمد بنایا جاتا ہے تو میل کچیل اوپر آتی ہے اور صرف وہی نظر آتی ہے، جبکہ کارآمد دھات اس کے نیچے موجود ہوتی ہے۔ نمبر 3، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيُذْهَبُ جُفَاءً۔ باطل بھی اسی طرح جھاگ اور خس و خاشاک کی مانند وقتی اچھل کود کرتا ہے، اور بسا اوقات صرف وہی نظر آتا ہے اور حق دکھائی نہیں دیتا، لیکن بصیرت رکھنے والے انتظار کرتے ہیں کہ یہ جھاگ جلد ہی ناپید ہونے والا ہے اور حق ثابت اور پائیدار ہے، جو باطل کے وقتی ہنگامے اور شورش کے بعد ظہور پذیر ہوگا۔ رسول انسانوں کے لیے کامل عمل نمونہ ہیں۔ آیت 38۔ بالتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، اور انہیں ہم نے ازواج اور اولاد سے بھی نوازا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر زمانے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا۔ ایک عامیانہ اعتراض کا جواب ہے جو رسول کریم کے انسانی پہلو پر کیا جاتا تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو بیوی اور بچے رکھتا ہے۔ اللہ کے نمائندے کیا
ख्वाहिशात से क्या ताल्लुक हो सकता है। नंबर 2, जवाब ने फरमाया, अल्लाह की ये सुन्नत रही है कि वो अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को इंसानी तकाज़ों के दायरे में रखा है ताकि तमाम इंसानों के लिए नमूना अमल बन जाएं और कौलन व अमलन हुज्जत पूरी हो जाए। मन इंदहु इल्मुल किताब। आयत 43। और काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। कह दीजिए, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह और वो जिसके पास किताब का इल्म है काफ़ी है। आयत 43। शिया सुन्नी मसादर हदीस में मुतअद्दिद तुर्क से ये रवायत साबित है कि वमन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। आलूसी अपनी तफसीर रूहुल मानी में मोहम्मद बिन हनफिया और हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की उस रवायत का जिक्र करते हैं कि इस आयत में वमन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद अली अलैहिस्सलाम हैं। सूरह इब्राहीम। सूरह इब्राहीम का तारुफ। ये सूरा मक्का में नाज़िल हुआ। मज़मून से अंदाज़ा होता है कि मक्की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में नाज़िल हुआ होगा, क्योंकि ये सूरा भी बाकी मक्की सूरतों की तरह असूल अकायद पर ज़्यादा ज़ोर देता है। ऐसा मालूम होता है कि ये सूरा भी उन दिनों नाज़िल हो रहा था जब कुफार कुरैश की तरफ से जुल्म इंतहा को पहुँच गया था, क्योंकि इस सूरा में उन मुश्किलात का जिक्र है जो अंबिया अलैहिस्सलाम को पेश आईं। सूरह इब्राहीम और सूरह हजर की फजीलत। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन 2 रकतों में पूरे सूरह इब्राहीम और हुजर की तिलावत करे तो उस तक कभी भी मोहताजी, जनून और बलाओ आजमाइश नहीं पहुंचेगी। बातिल के मुकाबले में अल्लाह का वादा। आयत नंबर 13-14। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें अपनी सरजमीन से जरूर निकाल देंगे या बहर सूरत तुम्हें हमारे दीन में वापस आना होगा। उस वक्त उनके रब ने उन पर वही की और हम उन जालिमों को जरूर हलाक कर देंगे और उनके बाद उस सरजमीन में हम जरूर तुम्हें आबाद करेंगे। ये खुशखबरी उसके लिए है जो मेरे हजूर खड़े होने के दिन से डरता हो और उसे मेरे वादाए अजाब का खौफ भी हो। मार्का हक व बातिल में आखिर में फतह हमेशा हक यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की रही है। खौफ खुदा फतह व नुसरत के अवामल में से है। बरोज़े क़यामत पैरोकारों का अपने सरदारों से राब्ता। आयत नंबर 2। और जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो कमज़ोर लोग उन लोगों से जो दुनिया में बड़े बनते थे कहेंगे कि हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम अल्लाह के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे हटा सकते हो। वो कहेंगे कि अगर अल्लाह ने हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ दिया होता तो हम तुम्हें भी बता देते। हमारे लिए यकसा है कि हम फरियाद करें या सब्र करें, हमारे लिए फरियाद का कोई रास्ता नहीं। बरोज़े क़यामत इंसान सिर्फ उस शख्स से राब्ता कर सकेगा जिसकी पैरवी में रहा है। उस दिन बातिल के पैरोकार अपने रहनुमाओं से उलझते रहेंगे। क़यामत में शैतान की तानाज़नी अपने पैरोकारों के लिए। आयत नंबर 22 के तर्जुमे का मुतालिया कीजिए। सूरह अल-हजर। सूरह अल-हजर का तारुफ। इस सूरा में कौम समूद और कौम हजर का जिक्र आया है, इसलिए सूरह का नाम अल-हजर है। बाज़ आयात के मज़मून से अंदाज़ा होता है
کہ یہ سورہ اوائل بعثت میں نازل ہوا ہے۔ سورہ حجر کے منتخب نکات۔ عصر رسالت ہی میں قرآن پر کتاب کا اطلاق ہوتا تھا۔ الف لام را یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 1۔ اس سورہ مبارکہ کے تعارفی جملے ہیں کہ یہ سورہ کتاب الہی اور سریع البیان قرآن کی آیات پر مشتمل ہے۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ التماس سے دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔